کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی, آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ترجمہ. اور اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے, جس کی سوا کوئی معبود نہیں, زندہ رہنے والا ہے, قائم رکھنے والا ہے, نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے وہ ذات جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے, جانتا ہے ان کے آگے ہے اور جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے, اور نہیں احاطہ کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا مگر وہ جس کو رب چاہے. وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمین میں, اور نہیں تھکاتا رب تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کا حفاظت کرنا, اور وہ بلند ذات ہے, بڑی عظمت والا ہے. یہ آیت الکرسی. اور آیت الکرسی آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی عظیم الشان جو آیت ہے, کمال کے اس کے فوائد ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ جو اس کا جو آیت الکرسی کا وہ یہ کہ شیطان آپ کے قریب نہیں پھٹکتا. آیت الکرسی پڑھنے والے کے قریب شیطان پھٹکتا نہیں ہے, اور نفس کے اغوا سے شخص محفوظ رہتا ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو شیطان کے تصرف سے اور اس کے نفسانی اغوا سے بچانا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک مرتبہ آیت الکرسی ان کے کانوں میں دم کیا کریں. چنانچہ بچے آپ کے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں یا بازار جاتے ہیں تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ان کے دونوں کانوں میں 3 پھونکے مار دیا کریں, بس, اور ان کو روانہ کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. کیونکہ آج آپ گھر سے باہر کے ماحول کو دیکھتے ہیں, اتنا خطرناک ماحول ہے کہ بچے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شیطان کی اغوا میں آ جاتے ہیں. تو یہ اس کا کمال کا فائدہ ہے کہ آپ اگر اس کو آیت الکرسی کو بچوں کے کان میں ایک مرتبہ دم کر دیا کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہر طرح کے جو ہے شر سے محفوظ رہے گا. اور دوسرا فائدہ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ خود اور اسی طرح کے آپ کے بیوی بچے, آپ کے کوئی بھی پیارے رشتہ دار وہ عادات بد سے محفوظ رہیں, ان کو کوئی بری عادات نہ لگیں. اگر بری عادات ہے تو ان کی وہ عادات ختم ہو جائیں. اس کے لیے زبردست اس کے اندر تاثیر ہے. آپ 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ ان آیات کی جو عدد میں بتاؤں گا اس عدد کے پیچھے مسئلتیں حکمتیں ہیں. وہ مسئلے حکمتیں بیان کرنے کا وقت و فرصت نہیں ہوتی, لیکن بتلا رہا ہوں کہ 5 مرتبہ آپ نے وہ آیت الکرسی تلاوت کرنی ہے, اور اس بچے کے جو ہے وہ دونوں کانوں میں چہرے پہ پھونکنا ہے, اور ہاتھوں پہ دم کر کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دینے ہیں, اور اس کو جو ہے روانہ کر دینا ہے. انشاءاللہ کسی بھی قسم کی عادات بد ہوں گی وہ آہستہ آہستہ عادات بد اس کی چھوٹنا شروع ہو جائیں گی. یہ آیت الکرسی کا کمال کا فائدہ. اور تیسرا فائدہ یہ کہ مغرب کے بعد اگر 19 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے اہتمام کر لیں, اور اہتمام کر کے تصور میں اپنے آپ پہ اور تمام عزیز اقارب رشتہ دار پیارے جو بھی آپ کے ہیں یا آپ کے بیوی بچے جن پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر تصور میں پھونک دیں,
اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظاہری باطنی شر و فتن سے محفوظ رکھے، تو کمال کا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قسم کی گزند جو انشاءاللہ ان کو پہنچ نہیں دے دیتا، اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو بچا لیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 یہ آیت ہے کہ اس آیت کی بھی کمال کے فائدے ہیں، جس کی میں پہلے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ جو ہے 285 اور 286 یہ ہے آیت۔ ترجمہ: ایمان لایا رسول اس چیز پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں، یہ سب ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نہیں تفریق کرتے ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، اور کہا انہوں نے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس نفس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر وبال پڑے گا جو جس چیز کی اس نے کمائی کی۔ اے ہمارے رب، مواخذہ نہ کر ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بوجھ جیسا ڈالا تم نے بوجھ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب، اور نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، پس تو معاف کر دے ہم کو اور بخش دے ہم کو، اور ہم پر رحم فرما، تو یہ ہمارا آقا ہے، پس تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ جو ہے مضمون اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں، جس کے منافع و ثمرات آپ کو مطلوب ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی مضمون کیا بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ترجمہ بھی رکھتا ہوں اور وہ پوری آیت تلاوت کرتا ہوں بطور برکت اور ثواب کے۔ اب جہاں تک اس کے جو فوائد کا تعلق ہے، کمال کا فائدہ ہے سرقہ میں۔ سرقہ کہتے ہیں چوری آپ کے مال کی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ اس میں زبردست فائدہ ہے۔ اگر جو ہے آپ رات کو سونے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لیں، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس آیت کی آگے تلاوت کر لیں، تو چور اس مقام کے اندر داخل نہیں ہوگا جس مقام پہ آپ ہیں۔ گھر میں آپ نے تلاوت کی، چور داخل نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ آپ نے دکان میں دفتر میں بیٹھے وہاں تلاوت کر دی، چور آپ کی جو ہے دکان دفتر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چوری کا معاملہ ایسا ہے کہ آج شب و روز مختلف انداز سے چوری ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ لوگ اب تو یہ کہ ڈیجیٹل چوریاں کرتے ہیں۔ لہذا آپ اگر یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے کمپیوٹر سے، آپ کے بینک سے، اسی طریقے سے دفتر میں پڑھیں گے تو آپ کے دفتر میں سے کسی قسم کی ڈیجیٹل چوری بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اس آیت کا کمال کا فائدہ ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ مقاصد حسنہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر مجھے بھرپور کامیابی ہو، تو 11 مرتبہ روزانہ آپ اس کی تلاوت کریں۔ 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ میرا فلاں ایک مقصد پورا ہو جائے، فلاں ایک مقصد پورا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے دینی مقاصد بھی ہوتے ہیں اور بہت سے مباح دنیوی مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ آپ 11 مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دیں، 41 ڈیز اگر بھی پورے نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پہ اپنے مقاصد حسنہ میں بھرپور کامیابی عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے یہ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحفہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھیں۔ یہ کمال کی آیتیں ہیں۔